بھارت کی لابی بڑی اسٹرانگ ہے اور بھارت کی سنی جاتی ہے، تو کئی لوگ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی بائیلیٹرل تو یہاں پر کوئی ملاقاتیں نہیں ہوگی، تو ہم نے اتنا فوکس کیوں کیا ہوا ہے انڈیا پر؟ کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے اس فورم کے ذریعے کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ سر ظاہر دیگر تجزیہ کار بھی تھے، کچھ کی اوپینین یہ ہے کہ ہم نے اتنا فوکس کیوں کیا ہوا ہے انڈیا پر؟ انڈیا پر اس نے بھی فوکس کیا ہوا ہے کہ ہمارے تعلقات، ظاہر انڈیا تعلقات کس نہج پر ہیں یہ سب کو معلوم ہے، لیکن ایک ایشو یہ بھی ہے کہ انڈیا اگر کرکٹ سیریز ہوتی ہے منع کر دیتا ہے، کہتے ہیں جی گورنمنٹ کی پالیسی نہیں آئیں گے۔ بہت سارے مواقع ایسے رہے کہ انڈیا کی جانب سے بالکل نو پاکستان کو کہا گیا، اس موقع پر آنا، اور کل میں دیکھ رہی تھی کہ برکھا دت ظاہر ان کا صحافیوں کا ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا ہے، اور وہ میاں محمد نواز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی، مریم نواز صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور اس بات کا اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مودی سے بھی ظاہر ایک اچھے معاملات رہے ہیں ماضی میں میاں محمد نواز شریف کے، تو یہ تعلقات مزید آگے بڑھیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈیفرنٹ گورنمنٹ آنے سے معاملات ڈیفرنٹ طریقے سے ہینڈل ہو سکتے ہیں، اور ہم جس برف پگھلنے کی بات کرتے ہیں کیا تھوڑی بہت بھی برف پگھل سکتی ہے اس ایشو پہ؟ دیکھیے، جہاں تک برکھا دت کا تعلق ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کے ایک خاص تعلق رہا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ 2014 میں بھی جب نواز شریف صاحب نیو دہلی آئے تھے، میں اس وقت وہاں پہ ہائی کمشنر تھا، تو ان کے ساتھ ایک خاص ملاقات ارینج کی گئی تھی، اور اس کے بعد برکھا دت 2015-16 میں پاکستان آئیں تو نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ اس سے بھی کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے چھوٹے بھائی سے ذرا مختلف انداز سے سوچتے ہیں، اور ان کی زیادہ دلچسپی لگتی ہے کہ بھارت کے ساتھ معاملات بہتر ہوں۔ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، ہم سبھی چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات ہمارے ٹھیک ہوں، ہم اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں، لیکن کویسچن وہی آ جاتا ہے کہ آپ ان تعلقات کو کیسے آگے لے کر چلیں، کیونکہ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے نا کہ ہم ایک ڈیڈ لاک سے گزر رہے ہیں، ایک امپاس سا موجود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کون سے ایسے ہم کام کریں جس سے یہ irreversible ہو سارا معاملہ، کیونکہ ہم پہلے بھی ایک قدم آگے بڑھاتے رہے ہیں، پھر 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر 4-5 سال ہم ڈیڈ لاک کی صورتحال سے گزرتے ہیں، اور پھر ساری ہماری انرجیز، ٹائم اسی پہ کنزیوم ہوتا ہے کس طرح اس ڈیڈ لاک کو توڑا جائے۔ تو میرے خیال میں پاکستان بھارت کو اس وشیس سرکل سے نکلنا چاہیے۔ بھارت کے دیکھیے جو کنسرنز ہیں وہ دہشت گردی ہے۔ طلعت صاحب، پاکستان اور بھارت کے تعلقات حکومتی سطح پر کو بہت اچھے نہیں ہیں، کافی وقت سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب بھارتی وفد کی پاکستان میں آمد اور موجودہ حالات کے تناظر میں، اور جب ہم تھوڑا آگے دیکھتے ہیں، چونکہ آئندہ برس پاکستان 2025 میں آپ کا یہ بھی ایک پسندیدہ شعبہ ہے، چیمپئنز ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کی میزبانی بھی کر رہا ہے، تو ویسے تو چند دن پہلے ابھی شاید جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، انہوں نے کہا تھا کچھ براہ راست اس قسم کا کوئی ابھی تک تبادلہ نہیں ہوا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے اس فورم کے ذریعے کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے، یا پھر اگر ہم تھوڑا آگے کی دیکھتے ہیں تو 2025 کی چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارتی ٹیم کی جو پاکستان آمد ہے، اس سلسلے میں کوئی بات چیت کا راستہ کھل سکتا ہے؟ میں اس کے بارے میں کوئی زیادہ پر امید نہیں ہوں۔ وہ تب آئے اور اس سی او کے ممبر ہیں، اور بڑے امپورٹنٹ ممبر ہیں، چین، رشیا اور انڈیا، تینوں بڑے امپورٹنٹ ممبر ہیں، جن کی اکانومیز، جن کے پاس باقی چیزیں بہت بہتر ہے باقی کنٹریز کے مقابلے میں۔ اور 2015 سشما سوراج صاحبہ کے بعد پہلے ایکسٹرنل فارن افیئرز کے یا فارن منسٹر کہیں گے کہ وہ اسلام آباد یا پاکستان آئے ہیں، وہ پہنچ چکے ہیں، اور بڑی جسے کہتے ہیں کہ ایک خوشی کا اظہار تو کیا جا رہا ہے۔ بالکل بہت سارے بیلاروس کے، کرغستان کے، چائنا کے پرائم منسٹر، اور رشین ڈیلیگیشن 76 لوگوں کا، انڈین فارن منسٹر ڈاکٹر جے شنکر اپنی ٹیم کے ساتھ، اور بہت سارے لوگ یہاں پر اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے، اور بہت اچھی بات ہے، خوشی ہوتی ہے ایسی چیزوں کو ہوسٹ کرنا۔ بٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انفارچونیٹ ہے، جو افسوسناک ہے، جو نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک سیکیورٹی پرووائڈ کرنا گورنمنٹ آف پاکستان کی کور رسپانسبلٹی ہے، جتنے بھی ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں ان کی سیکیورٹی سب سے امپورٹنٹ ہے، بٹ اس کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔
ابھی تک کی جو خبریں ہیں اسلام آباد کی، میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گا جو آن گراؤنڈ چل رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ چائنا فرینڈشپ سینٹر میڈیا کے لیے مختص کیا گیا، جو تقریباً 2 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہیں جناح کنونشن سینٹر سے. اب جناح کنونشن سینٹر کو کے حوالے سے کہا گیا کہ میڈیا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، اوکے فائن، بالکل صحیح ہے. لیکن اس وقت جو چائنا فرینڈشپ سینٹر ہے آپارا کے پاس، جو لوگ اسلام آباد سے واقف ہیں، میڈیا کے بہت سارے لوگوں کو، ہمارے دوستوں کو نہیں جانے دیا جا رہا، اور اسلام آباد پورے کو بالکل مکمل سیل کیا گیا ہے. موٹر ویز پشاور ٹو اسلام آباد، اسلام آباد ٹو لاہور، یہ مکمل طور پہ بند ہے، موٹر ویز پلس جی ٹی روڈ. اب مجھے یہ بتائیں کوئی کہ ایس سی او سمٹ گوئنگ آن ان اسلام آباد. میں یہ نہیں کہتا سیکیورٹی نہیں کی جاتی، لیکن یار آپ 50 کلومیٹر دور اس سے یا 40 کلومیٹر دور اس سے موٹر ویز کو آپ بند کر رہے ہیں. I don't know why it's going on. دوسری بات جس چیز کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا ایک سافٹ امیج جائے، بھائی آپ میڈیا کو میڈیا کے لوگوں سے ملنے دیں، بات کرنے دیں. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو اسلام آباد گھومنے دیں. آپ نے یہ، میں آپ کو بتا دوں کہ چھوٹی سی شاپس، میڈیکل سٹورز تک، روٹی بنانے پکانے والے تندوروں تک، جو 40-50 کلومیٹر ریڈیس میں ہے وہ بند ہے. یہ میں آپ کو بالکل ایکچوئل پوزیشن اس وقت اسلام آباد کی بتا رہا ہوں. ایس سی او کی جو لیڈرشپ ہے وہ روٹیشن بیسس پر ہوتی ہے. پچھلے سال اس کو ہوسٹ کرنے کا موقع انڈیا کو ملا تھا، جبکہ اس بار اس کو ہوسٹ کرنے کا موقع پاکستان کو ملا ہے. اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں جتنے بھی ممبر ہیں وہ سارے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ لیڈرشپ لیول پر. اور کیونکہ اس بار پاکستان یہ ہوسٹ کر رہا ہے، اس لیے پاکستان میں بھارت کے ایکسٹرنل افیئر منسٹر جے شنکر گئے ہیں. اور ویسے وہاں پر نریندر مودی کو بھی جانا تھا، لیکن دونوں دیشوں کے بیچ میں ہاسٹیلیٹیز کو دیکھتے ہوئے اور بائی لیٹرل ٹینشنز کو دیکھتے ہوئے وہاں نریندر مودی نہیں گئے. ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایس جے شنکر. اور جیسے ہی وہ پاکستان میں لینڈ ہوئے، پاکستان میں بہت ہی زیادہ چرچا ہونے لگی کہ جے شنکر کے آنے پر کیا بھارت سے ریلیشن اچھے ہو سکتے ہیں اور کیا واپس سے پاکستان ٹریڈ کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ بھارت سے ٹریڈ کر کے ان کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا. اس سمے وہ بہت ہی برے اکنامک کرائسس میں پھنسے ہوئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ بہت ہی زیادہ ایکسائٹمنٹ بھی دیکھنے کو ملا پاکستان کی میڈیا اور لوگوں میں جے شنکر کے آنے پر. اور وہ خود یہ کہتے دکھائی دیے کہ کہنے کو تو کافی دیشوں کے چیف آئے ہیں، لیکن جو مین فوکس ہوگا وہ ہوگا ایس جے شنکر پر. لیکن ایس جے شنکر نے پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا کہ وہ صرف ایس سی او سمٹ کو جوائن کرنے جا رہے ہیں. وہاں پارٹیسپیشن ان کا صرف ایس سی او سمٹ کے لیے ہوگا اور کسی بھی طرح کا بائی لیٹرل پاکستان کے ساتھ وہ نہیں کریں گے.